مومنین و مومنات، آپ سب کی خدمت میں جمیل احسن اور دعا سینٹر کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم اور یا علی مدد اور رمضان مبارک۔ ہم نے رمضان کے دوران پروگرامز کا ڈیلی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ پروگرام جو ہیں وہ 7:15 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے شروع ہوں گے۔ پروگرام کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے، اس کے بعد حدیث قصہ اور پھر دعائے افتتاح ہوگا۔ ان سب کے بعد ایک دوسرا سیکشن شروع ہوگا جس میں مولانا حسین شیرازی صاحب رمضان اور ہم کے ٹاپک پہ خطاب فرمائیں گے۔ چھوٹا سا یہ خطاب ہوگا اور یہ پروگرام مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینٹر کلوزڈ ہیں، یہ تمام پروگرام آن لائن ہی ترتیب دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ہر روز رمضان کے دوران یہیں ملاقات ہوگی 7:15 بجے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبرق حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتع من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلى على محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداء يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء ودنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلى الله عليه وسلم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلى على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأو معي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وسلم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى على محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبث إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلى على محمد وعلى فقال لبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة صلى على محمد صلى على فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المضیء الکوكب الدری
صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ازواج الحسین وعلی اخوة الحسین وعلی اخوات الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء الحسین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند قدوس ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت اور نورانی ساعتوں میں ہمیں اپنی عبادات و طاعات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو، سامعین و ناظرین کو حلول ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی ادعیہ خصوصی میں مجھ حقیر کو اور جمیع مومنین و مومنات کو یاد رکھیں۔ خداوند قدوس جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و طیب و طاہر عطا فرمائے، اور اس حالیہ وبا سے بنی نوع انسان کو نجات عطا فرمائے، ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے، ہمارے آقا و مولا کو خدا ہم سے راضی فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر جمیع مومنین مومنات، اپنے مرحومین مرحومات اور بالخصوص جن مرحومین مرحومات کے نام میں لے رہا ہوں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ سید علی اظہر رضوی، سید حسن ظاہر رضوی، سید حسین ظاہر رضوی، رضیہ ظاہر، صالحہ ظاہر، شاہ محمد سیال مرحوم، رقیہ بیگم مرحومہ، مسعود مرزا مرحوم، رئیسہ رضوی مرحومہ، اور ہمارے بہت ہی مخلص دوستوں میں سے سید فاروق حسین شاہ صاحب، ان کے والد کا پاکستان میں کل انتقال ہوا ہے، سید رمضان شاہ ابن سید علی شاہ، ان کی ارواح کو بھی ایصال فرما دیں، اور سید رمضان شاہ ابن سید علی شاہ اگر ممکن ہو تو ان کے لیے نماز وحشت قبر بھی ادا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ارد ثوابها الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ سب سے پہلے تو خداوند قدوس کے بے پایاں احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور ماہ مبارک رمضان عطا کیا، اور جیسا کہ سنام کلام ہے اور اسی آیا شریفہ کے ذیل میں انشاءاللہ بقیہ ایام میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہوں گا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے والی امتیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں، ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ خداوند قدوس بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بھوکے رہنے سے یا میرے پیاسے رہنے سے اس کی وحدانیت میں نعوذ باللہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور اگر میں بھوکا پیاسا نہ رہوں ان 30 دنوں میں تو اس کی مملکت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا فائدہ خود ہمارے لیے ہے، جو کہ آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اہل تقوی والی صفات پیدا ہو جائیں، تاکہ تم میں آثار تقوی نظر آنے لگیں۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو 30 روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ، اور خداوند قدوس اپنی بارگاہ میں انہیں قبول کرے، وہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم میں تقوی کے آثار نظر آنے لگیں۔
یہ اسی طرح ہے کہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ حکم بیان کیا جا رہا ہے. جو حکم ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ. یہ فلسفہ حکم ہے. جیسے کہ نماز کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے انسان کو تنہا کر دیتی ہے، علیحدہ کر لیتی ہے، بچا لیتی ہے. یعنی کیا معنی کہ اگر ایک جب فلسفہ حکم بیان کرتا ہے شارع، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو وہ کام بلا نتیجہ ہے. ایک کام آپ نے کیا ایک رزلٹ لینے کے لیے، اس کام میں کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ رزلٹ حاصل نہیں ہوا، تو وہ کام بے فائدہ بے نتیجہ رہا. یعنی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے ہم، کہ جو اس کا رزلٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا، تو کام فائدہ نہ ہوا کام کا. یعنی اگر ماہ مبارک رمضان میں مجھ میں آثار تقوی میں سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عمل بلا نتیجہ تھا، عبث کام کیا ہے، بھوکے اور پیاسے رہے ہیں. نماز اگر فحشاء اور منکرات سے نہیں روکتی تو وہ نماز بے نتیجہ رہی ہے، عمل کیا ہے جس کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکے. اور پھر اسی حوالے سے آپ خطبہ شعبانیہ کے جو بہت معروف ہے اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اور آنے والی جو گفتگو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف آ رہا ہے شہر خدا، ماہ مبارک رمضان، بالرحمت والمغفرت، رحمت و مغفرت و برکت کے ساتھ. کیا معنی کہ آ رہا ہے، ہم نہیں جا رہے ماہ مبارک رمضان کے پاس، ماہ مبارک رمضان ہماری طرف آ رہا ہے. یہ ہے فلسفہ استقبال ماہ رمضان، چونکہ استقبال اس کا کیا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہو. خداوند قدوس کا یہ مہینہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے. کیا معنی کہ خود کو تیار کر لو ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے. اور اب تو ہم ساعات ماہ مبارک رمضان میں سانسیں لے رہے ہیں، تو کیا استقبال، کیسا استقبال کیا ہے ہم نے اس ماہ مبارک خدا کا. اور اس میں جو صفات ہیں وہ اپنی صفات کے ساتھ خداوند قدوس نے ملائیں کہ بالمغفرت والبرکت والرحمہ، رحم کرنا، برکت دینا، مغفرت، یہ خداوند قدوس کی صفات ہیں. یعنی چونکہ ماہ خدا ہے، چونکہ خدا کا مہینہ ہے، تو اس میں رحمت و برکت و مغفرت ہوگی. اور پھر ایسا کہ کہا انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانس لینا تسبیح شمار ہوگی. تسبیح کیا معنی کہ ایک ایک دانہ، آپ کا جو مقصد ہے وہ یہاں تک پہنچنا ہے. آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو ایک دانہ اس طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے 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 آپ اپنے مقصد تک اس کے قریب پہنچتے جائیں گے جہاں آپ نے پہنچنا ہے. جیسے جیسے ایک دانہ تسبیح کے ساتھ آپ رول کریں گے، آپ اپنے مقصد کے قریب پہنچتے جاتے ہیں. انفاسکم فیہ تسبیح، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے سانس کو ماہ مبارک رمضان میں تسبیح، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ویسے تسبیح کرتے ہیں تو جو ثواب ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، روزے دار کا سانس لینا، سانس نکالنا اور سانس لینا، یہ دو تسبیح شمار ہوتے ہیں. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. دوسرا معنی روحانی و معنوی معنی ہے کہ خداوند قدوس فرما رہا ہے انفاسکم فیہ، خطبہ شعبانیہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی روزہ دار، ایسا روزہ دار کہ جس کا ایک ایک سانس اس کو قرب الہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو روحانی اور معنوی طور پہ قرب الہی کی طرف ایک گام بڑھتا جا رہا ہے. کہ جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان کی ساعات گزریں گی، یہ روزہ دار قرب خدا کی طرف سفر کر رہا ہے. تو اب اس کی ایک ایک سانس، جیسے تسبیح میں ایک ایک دانے سے آپ اپنے مقصد کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار ایک ایک سانس کے ساتھ خداوند قدوس کا قرب حاصل کرتا جا رہا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور آپ کا فقط سونا اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت ہے.
تو یہ قد اقبل الیکم شہر اللہ کا معنی یہی ہے کہ ہم خود کو تیار کر لیں ماہ مبارک رمضان کے لیے. کہا کہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ. اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دنوں جیسا دن کوئی نہیں، اس کی راتوں کی برابری کوئی رات نہیں کر سکتی، اس کی ساعات بہترین ساعات ہیں بقیہ ایام سے. یعنی کیا معنی کہ خداوند قدوس نے ضیافت اللہ کا اسی خطبہ شعبانیہ میں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مہمانی خدا، ماہ مہمانی خدا، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں خداوند قدوس کے آپ مہمان ہوتے ہیں. مہمان کیسے؟ خصوصی مہمان. ایک ہے کہ راہ چلتے کہیں پہ کوئی پڑاؤ ڈالا تو وہاں کسی نے میزبانی کر دی، ایک یہ میزبانی ہے عمومی میزبانی، وہ خداوند قدوس رزق دیتا ہے، بہت سارے وسیلے نکالتا ہے. ایک ہے دعوت خصوصی، مہمان خصوصی. یہ جو روزہ دار ہے یہ خدا کا مہمان خصوصی ہے، ضیافت الہی میں آیا ہوا ہے. ضیافت الہی کیا معنی؟ مہمانی، میزبانی. میزبانی میں تو کھانے دیے جاتے ہیں، میزبانی میں تو مشروب پیش کیے جاتے ہیں، میزبانی میں تو ہنسی ہوتی ہے، میزبانی میں تو آرام ہوتا ہے. لیکن یہ ضیافت الہیہ اگر اسی نظر جو ہماری نظر ہے میزبانی اور مہمانی کی، اگر اسی نظر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں تو بھوک ہے بجائے کھانے کے، یہاں تو پیاس ہے بجائے مشروبات کے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ نادم ہو، رو، آنسو بہاؤ خدا کے قرب کے لیے بجائے اس کے کہ ہنسو. ادھر تو بے آرامی ہے بظاہر، جبکہ ضیافت میں، مہمانی میں، میزبانی میں تو آرام ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس ضیافت اور جس میزبانی کو ہم میزبانی سمجھتے ہیں یہ وہ میزبانی نہیں ہے. ہم میزبانی سمجھتے ہیں جسمانی میزبانی کو، لذت کام و دہن کو ہم مہمانی سمجھتے ہیں، دعوت سمجھتے ہیں. خداوند قدوس یہاں لذت روح و نور کی دعوت کر رہا ہے کہ لذت روحانی سے آشنا ہو جاؤ، لذت نورانی سے آشنا ہو جاؤ، بھوک کی لذت سے آشنا ہو جاؤ، دینے کی لذت سے آشنا ہو جاؤ، پیاس کی لذت سے آشنا ہو جاؤ. اور سفرہ ایسا سفرہ ہے کہ اگر انسان جسمانی دعوت پہ جائے کہ جہاں کھانے ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات ہیں، سونے کی جگہ ہے، لیٹنے کی جگہ ہے، انسان کتنا کھا لے گا، بھلے کیسا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ بنا ہوا ہو، کتنا کھا لے گا؟ 1 پلیٹ، 2 پلیٹ، 2.5 پلیٹ، اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں کھا سکتا. 1 روٹی کھا لے گا، 1.5 روٹی کھا لے گا، 2 روٹی کھا لے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. لیکن یہ وہ ضیافت ہے کہ اگر تم آمادہ ہو تو جس قدر تمہاری وسعت ہے، جتنی وسعت ہے اور جس قدر تم چاہو اور جتنا تم آمادہ ہو اس ضیافت سے لینے کے لیے، یہ ضیافت اور یہ سفرہ اور یہ دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان آمادہ ہو تو اپنے تمام امور اس ضیافت الہیہ سے ٹھیک کر کے اٹھ سکتا ہے. یہاں سے معرفت ملے گی، یہاں سے علم ملے گا، یہاں سے عشق ملے گا، یہاں سے محبت ملے گی، یہاں سے روحانیت و معنویت ملے گی. اب روحانیت اور معنویت کی وسعت کا ادراک کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سفرہ خداوندی اور اس ضیافت خداوندی کی وسعتوں کا ادراک کرتے چلے جائیں. یعنی کیا معنی کہ خداوند قدوس ہمیں روحانی ضیافت پہ بلانا چاہتا ہے، ہمیں نورانی ضیافت پہ بلانا چاہتا ہے. اور پھر کیا کیسے آئیں اس نورانی اور روحانی ضیافت میں؟ کہا کہ نادم ہو کے مالک کے پاس آ جاؤ، پشیمان ہو کے اپنے مالک کے سفرے پہ آ جاؤ، گڑ گڑا کے اپنے مالک کے سفرے پہ آؤ، اپنے مالک کے دسترخوان پہ آؤ، اور پھر مالک تمہیں اپنی رحمتوں کی وسعتوں کے مطابق عطا کر دے گا. یہ ہے معنی قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ شہر خدا تمہاری طرف آ رہا ہے. تو اس کا استقبال کے بھی کئی معنی ہیں. مثلا ایک آدمی آپ کے گھر آتا ہے، دروازہ بھی بجاتا رہتا ہے اور بہت ساری دیر کھڑا رہتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، نہیں کھولتے، دیر کے بعد جاتے ہیں، یہ بھی آپ اس کو ملے ہیں، سلام علیکم کیے، ملے ہیں. ایک یہ استقبال ہے. ایک یہ استقبال ہے کہ آپ کا کوئی پیارا آ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پارکنگ لاٹ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ اس کی گاڑی آئے گی یہاں پارک کرواؤں گا اور وہاں سے اس کو لے کے اپنے گھر میں آؤں گا۔ ایک اور بھی ہے، ایک ایسا معزز آپ کا مہمان ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے آنا ہے، تو آپ اس کو اسکارٹ کرتے ہیں اس کے گھر سے، اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ آقا میں خود آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ 3-4 طریقے ہیں استقبال کے۔ اب جس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اگر وہ عطا کرنے پہ آئے تو وہ جو 10 منٹ میرے دروازے پہ کھڑا رہا تھا اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ مجھے زیادہ عطا کرے گا، یا وہ کہ جس کے لیے میں نیچے بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں چلا گیا تھا وہ زیادہ عطا کرے گا، یا وہ کہ جس کے لیے میں اس کے گھر چلا گیا تھا کہ میں خود اپنی پلکوں پہ لے کے آپ کو آؤں گا، میں خود آپ کو وہاں سے یہاں تک لے کے آؤں گا، کون زیادہ عطا کرے گا؟ جس کا جتنا آپ نے خوبصورت استقبال کیا ہے اسی قدر وہ آپ سے لطف اور رحم اور برکت اور مغفرت کرے گا۔ وہ مہمان آنے والا جس کا استقبال آپ نے کیا ہے، جس کی جتنی عزت آپ نے کی ہے، ماہ مبارک رمضان قد اقبل الیکم، وہ آ رہا ہے۔ کیسے استقبال کیا ہے اور یہ استقبال کیسا ہونا چاہیے؟ استقبال یہ ہونا چاہیے، اسی خطبہ شعبانیہ میں اگر آپ کو موقع ملے تو اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیجئے۔ 5 مقام پہ ایھا الناس کہا میرے آقا نے، یعنی اس کی 5 فصلیں ہیں، اور 12 بہت مہم ترین درس دیے ہیں اس خطبہ شعبانیہ میں۔ جو یہ خطبہ شعبانیہ یعنی ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو شعبان کا جمعہ تھا، اس میں میرے آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا امیر کائنات سے، امام رضا علیہ السلام نے روایت کی ہے امیر کائنات سے۔ خیر، اس میں قد اقبل الیکم، ماہ مبارک رمضان تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، کیسے استقبال کرنا ہے؟ ندامت کے ساتھ۔ کیسے استقبال کرنا ہے؟ نرم دلی کے ساتھ۔ کیسے استقبال کرنا ہے؟ آپ نے روحانی و معنوی طور پہ خداوند قدوس کی اس ضیافت میں شامل ہونا ہے۔ کیا معنی؟ کہا کہ خیر آگے بھی تفصیل سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو بظاہر معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی مخلص ہو کر ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں، خالص ہو کے، اور پھر اتنے درجات علو کر دیے ہیں، علو درجات کا موقع دیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ آپ خدا کے مہمان ہوتے ہوئے میزبان بھی بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک مادی لقمہ دے کر آپ اس کو روحانی طور پہ اپنے لیے اتنا بڑا ایسٹ بنا سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی کیا معنی؟ کہا کہ الفقراء عیالی، خداوند قدوس فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جو فقیر ہیں، جو دسترس نہیں رکھتے نان شبینہ پہ، جو دسترس نہیں رکھتے لباس پہ، جو دسترس نہیں رکھتے کھانے پینے کی چیزوں پہ، وہ خدا کے عیال ہیں۔ انفاق کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کیجئے، خصوصاً آج پہلی شب ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ آج کی شب صدقہ نکالیے، آج کی شب اپنے غریب خاندان کے افراد جو ہیں ان کے لیے کچھ علیحدہ کر دیجئے۔ آج کی شب نیت کر لیجئے، اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے مال و منال یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، نیت کر لیجئے۔ آج کی شب کی نیت بہت بڑا فائدہ رکھتی ہے انسان کی زندگی میں تحول پیدا کرنے کے لیے، انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے۔ آج کی شب میں نیت کر لیجئے، اگر بالفعل یعنی بائی ایکشن آپ نہیں کر سکتے، نیت کر لیجئے کہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ یہ کروں گا یا یہ کروں گی، میں فقیروں کے لیے یہ کروں گا یا یہ کروں گی۔ کچھ اگر فقیر تک رسائی نہیں ہے، کچھ پیسہ علیحدہ کر دیجئے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں اپنے اہل و عیال کی اور امام زمان کا صدقہ نکال رہی ہوں یا نکال رہا ہوں۔ یعنی یہ ہیں وہ افضل اللیالی اور افضل الساعات کہ جن میں ماہ مبارک رمضان میں انسان کو داخل ہونا چاہیے، کس طرح سے تضرع کے ساتھ، کس طرح سے آہوزاری کے ساتھ، کس طرح سے، یعنی کیا معنی؟ خداوند قدوس جو روحانی ضیافت ہے اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ روحانی ضیافت میں بھوک مزہ دیتی ہے، روحانی ضیافت میں اپنے محبوب کے لیے تکلیف سہنا لطف دیتا ہے، روحانی و معنوی ضیافت میں اپنے محبوب کے لیے کوئی کام کرنا انسان کو خوشی عطا کرتا ہے۔ اگر خداوند قدوس کو ہم اپنا محبوب مان لیں کہ جو کہ محبوب حقیقی ہے، تو انسان پھر اس بھوک میں لطف لے گا، اس پیاس میں اس کو مزہ آئے گا، اس تکلیف میں، اس تنگی میں، اس شدت میں اس کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گی، اطمینان ملے گا۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، محبوب کا ذکر قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے، محبوب کے لیے کام دل کو اطمینان عطا کرتا ہے، سکون و اطمینان. اور خصوصاً یہ ایام کے جو پینڈیمک میں اٹس آلموسٹ مور دین اے ایئر، تو اس میں اگر سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو اس طرف لو لگا کے دیکھیے، خداوند قدوس کے ساتھ انسان خالص ہو کے دیکھے. اور یہ وہ راتیں ہیں اور یہ وہ ساعات ہیں اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو بہترین ہیں خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. ہم چونکہ عادی نہیں ہیں، ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لطف کا، تو اس لطف کی طرف سفر کرنے کے لیے بہترین وسیلہ کون سا ہے، بہترین طریقہ کون سا ہے کہ انسان وصول اللہ، قرب اللہ، حب للہ، خدا کی محبت میں کیسے گرفتار ہو، قرب خداوندی کیسے حاصل کرے، قرب معنوی، قرب حقیقی، قرب روحانی کیسے حاصل کرے. علم نہیں ہے، جاہل ہوں میں. اس کا بہترین طریقہ وسیلہ بنانا ہے ابا عبداللہ الحسین کو. مظلوم کربلا کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے قرب الہی کا. اور یہ میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا. اب ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر میں دیکھیں، آپ کو زیارت امام حسین نظر آئے گی. یعنی قرب خدا کا بہترین وسیلہ ذکر مظلوم کربلا ہے. انسان کا دل جب سخت ہو جائے ذکر مظلوم کربلا کرے یا سنے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے مجھ جیسا آدمی، ذکر حسین کرے اور سنے. دل نرم ہو تو ذکر حسین کرے اور سنے، شدت اور سختی آ جائے تو ذکر مظلوم کربلا کرے. یعنی روحانی و معنوی طور پہ اگر آپ خدا کا قرب چاہتے ہیں تو بہترین وسیلہ ذکر مظلوم کربلا ہے. جب پیاس لگے تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جب بھوک لگے تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. بچوں پہ نظر پڑے تو کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. جب یہ انسان اپنی مشکل، اپنی مصیبت، اپنی سختی کو حسین کے ساتھ ملا دے گا تو وہ سختی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ خود معجزہ ہے مظلوم کربلا کا. جب پیاس لگے تو کہو قربان اس پیاسے پہ کہ جس کو 3 دن پانی نہ ملا، قربان اس بھوکے کے کہ جس کو 3 دن کھانا نہ ملا، قربان اس بادشاہ کے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ریگزار کربلا میں مارا گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 الشهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام
فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجتي بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عاتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولينك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك،
مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاصده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عافيه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأشكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على السبط الرحمة
وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعده خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شأسنا واشأب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها
وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبقاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا. يا خالقنا اسمع واستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكببني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولقاقب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اكس دين كل مدين. اللهم فرج عنا كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغزنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على
محمد وآل محمد.